میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کے مکہ فتح کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، تو اس کے آگے یہ ہوا کہ مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر مر الزہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ تو اس طریقے سے 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے نا، تو اس سے مر الزہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ ابھی قریش کو معلوم ہی ہو چکا تھا کہ مدینے سے فوجیں آ رہی ہے، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب، حاکم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید کھچر پر سوار ہو کر اس ارادے سے مکے چلے کہ قریش کو اس خطرے سے آگاہ کر کے انہیں آمدہ کرے کہ چلو چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ مگر بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کا لشکر مر الزہران تک آ گیا ہے۔ اسی لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس تلاش اور جستجو میں نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مر الزہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران رہ گئے، اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی، آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ تو بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنی عمر معلوم ہوتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنی عمر اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہیں جو ان کی آگ سے پورا میدان بھر جائے گا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کھچر لے کے نکلے تھے، ان کی ملاقات ان تینوں سے ہو گئی، اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اے عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے کھچر کے پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکر گاہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکر گاہ کا پہرا دے رہے تھے، ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے، اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہو گئے، اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش پیش کر دی، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان تینوں کو امان دے دی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ دار کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے پلے لسٹ میں باقاعدہ پوری سیریز لگائی ہے ہر واقعے کے حساب سے، تو آپ اسے ضرور چیک کریے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔